بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء طالبات، آج ابھی ہم انشاءاللہ دروس اللغات العربیہ لغیر الناطقین بہا پڑھیں گے، اور آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ہم اس کتاب کے تیسرے لیول کا 12واں سبق ہم پڑھ رہے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی، الدرس الثانی عشر ہم پڑھ رہے ہیں تیسرے جلد سے، دروس اللغات العربیہ لغیر الناطقین بہا. اس درس میں جو اہم قواعد ہیں ان میں سے ایک میں نے پچھلے ہفتے یا پچھلے کلاسوں میں نے ذکر کیا تھا، وہ تھا مفعول فیہ سے متعلق. مجھے نہیں لگتا کہ اب دوبارہ سے مجھے اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے، بلکہ ایک اور اہم قاعدہ جو اس درس میں پایا جاتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا. الدرس الثانی عشر میں ایک اہم قاعدہ ہم پڑھیں گے، وہ ہے لو سے متعلق. لو مبنی علی السکون. لو، تو اس حرف سے متعلق آج کچھ اہم باتیں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. لو قرآن کے اندر یا عربی زبان میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ویسے عموماً اس کی تعریف میں جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے حرف امتناع لامتناع. حرف امتناع لامتناع، ایسے پڑھیں گے اس کو. حرف امتناع لامتناع. کیا مطلب ہے حرف امتناع لامتناع کا؟ یہ اس کی تعریف میں عموماً ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ امتناع کا حرف ہے، امتناع کے لیے، یعنی امتناع الجواب لامتناع الشرط. یہ اس کی وضاحت ہے. حرف امتناع الجواب لامتناع الشرط، یہ وضاحت ہے. حرف امتناع لامتناع کا مطلب ہے حرف امتناع الجواب لامتناع الشرط، یعنی شرط نہ ہونے کی وجہ سے جواب بھی نہیں ہے. لو وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جملے میں کہ جہاں شرط نہ ہونے کی وجہ سے جواب بھی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ اوپر دیکھیے گا، لو حضرت الدرس لسمعته. صحیح، لو حضرت الدرس لسمعته. اگر آپ درس میں شریک ہوتے تو آپ اس کو سنتے. اگر آپ درس میں شریک ہوتے تو آپ اس کو سنتے. درس کو سننے کے لیے کیا شرط ہے؟ حاضر ہونا. حاضر ہونا، درس میں حاضر ہونا، یہ شرط ہے. اور اس کا جواب کہ اگر حاضر ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ سنتے. یہ ہے جواب. لیکن یہ لو بتا رہا ہے ہمیں کہ بندہ اس شرط کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کو یہ جواب بھی نصیب نہیں ہوا. نہیں سمجھ میں آیا؟ لو سے یہ بتا رہا ہے لو حضرت الدرس لسمعته، تو کیا آپ اس جملے میں کیا پتا چل رہا ہے کہ وہ بندہ درس میں حاضر ہوا جس کو میں بول رہا ہوں؟ نہیں حاضر ہوا. جب حاضر نہیں ہوا تو سنا اس نے درس کو؟ سن بھی نہیں سکتا. تو یہ کس سے پتا چلا آپ کو؟ لو سے پتا چلا کہ شرط نہیں ہے تو جواب بھی نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں حرف امتناع لامتناع، یعنی حرف امتناع الجواب، جواب نہیں. کیوں جواب نہیں؟ کیونکہ شرط نہیں. امتناع کیا مراد ہے یہاں پہ؟ امتناع نفی کے معنی میں رکھ لیں آپ.
جواب کا نہ ہونا شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک، جواب کا نہ ہونا شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو ایسے وقت یہ حرف استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس حرف کو کہتے ہیں حرف امتناع لامتناع، کہ یعنی حرف امتناع، الامتناع کا مطلب حرف امتناع الجواب لامتناع الشرط، کہ جواب کا نہ ہونا یعنی اس کیوں نہیں ہے جواب، کیونکہ شرط پوری نہیں ہے. ٹھیک، ایسے کوئی اور مثال دیں. لو ذهب خالد إلى المسجد لصلى الجمعة. دیکھیں، لو ذهب خالد إلى المسجد لصلى الجمعة، یہاں پر خالد نے جمعہ کی نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی. کیسے پتا چلا آپ کو؟ کیونکہ اس سے کہہ رہے کاش گئے ہوتے ہیں مسجد. کاش نہیں ہے یہاں پر ابھی، اگر لو اگر لو، یعنی اس لو سے پتا چل رہا ہے آپ کو کہ وہ مسجد اس نے نماز نہیں پڑھی، یعنی جواب نہیں ہے. کیوں جواب نہیں ہے؟ کیونکہ شرط بھی نہیں ہے. تو حرف امتناع الجواب لامتناع الشرط، جواب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شرط نہیں ہے. تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں مجھے جی شیخ صاحب، اس میں شرط جو ہے جانا ہے. بالکل، مسجد جانا شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے. جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا شرط ہے نا؟ جو پوچھ رہے تھے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو پوچھ رہے تھے، ہاں، نماز جمعہ کے لیے مسجد جانا شرط ہے. خالد نے یہ شرط پوری نہیں کی تو اس نے نماز جمعہ بھی نہیں پڑھی. تو یہ حرف لو سے یہ پتا چل رہا ہے ہمیں کہ اس نے شرط پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے جواب بھی پورا نہیں ہوا. تو تعریف کی وضاحت میں نے کر دی، مثال کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ لو کا استعمال، لو کی تعریف میں کہتے ہیں لو کیا ہے؟ کہتے ہیں حرف امتناع لامتناع، یعنی لو حرف امتناع الجواب لامتناع الشرط. لو وہ حرف ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ جواب نہیں ہے کیونکہ شرط بھی نہیں ہے. بات واضح ہوئی سب کے لیے؟ جی شیخ صاحب، لیکن یہ امتناع جو ہے یہ لامتنا ہی جو ہم استعمال کرتے ہیں ورڈ، اس سے یہ کوئی الگ ہے؟ نہیں، لامتناہی وہ نہایا سے ہے، نہا سے ہے، یہ منع سے ہے، امتناع منع سے. ٹھیک ہے، فی الحال آپ اس کو نفی کے معنی میں لیجیے، امتناع نہ ہونے کے معنی میں اس کو لیجیے کہ شرط نہیں تو جواب بھی نہیں. تو بات واضح ہوئی سب کے لیے؟ جی. کسی کے لیے واضح نہیں ہوئی ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میں آگے بڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، حرف عربی زبان میں ملیحہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ کیا لو لیتا سے مختلف ہے؟ ہاں، ابھی میں بتا رہا ہوں. لو لیتا سے مختلف ہے. جی، لو بالکل لیتا سے مختلف ہے، لیکن لو کبھی لیتا کے معنی میں بھی آتا ہے. ابھی میں وہی بتانے جا رہا ہوں آپ سب کو کہ لو قرآن میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے لو حرف مصدر بھی کہا گیا ہے، لو کو حرف مصدری. عموماً حرف مصدر یعنی مصدر کا معنی لو کب دیتا ہے؟ اکثر دیکھیں گے آپ فعل یودو کے بعد جب استعمال ہوتا ہے، لو یودو، چاہنا، خواہش کرنا، تمنا کرنا، تو اس کے بعد جب لو آتا ہے تو وہ لو مصدر کا معنی دیتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یود احدهم لو يعمر 1000 سنة. لو يعمر، يود احدهم لو يعمر 1000 سنة. یہاں پر آپ غور کریں گے کہ یہ پورا
یعنی یہ پورا نہیں، سوری، یہ لو جس پر داخل ہوا ہے مصدر کا معنی دیتا ہے، یعنی مطلب اس کا یہ ہوگا کہ یود احدهم تعمیرهم الف سنہ، صحیح ہے؟ تعمیرهم یعنی یہ تعمیر مصدر ہے، صحیح ہے؟ یود احدهم تعمیرہ، ہم کی بجائے ہو بول لیجیے، کیونکہ یہ لو یعمر ہے نا، تو تعمیرہ الف سنہ، ان میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ 1000 سالہ زندگی اس کو دے دی جائے، ٹھیک؟ تو یود کبھی مصدر کے معنی میں آتا ہے، پہچان کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے فعل یود ہوگا اکثر، اس کے بعد لو واقع ہوگا، تو سمجھ جائیے کہ یہاں پر لو کس کے معنی میں ہے؟ ارے بولیے کس کے معنی میں ہے؟ چاہنے کے معنی میں، مصدر کے معنی میں ہے، نہیں، ہاں لو مصدر کے معنی میں ہے، یودو چاہنے کے معنی میں ہے۔ یہ لو یعمر، لو یعمر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو لو یعمر کے کیا معنی ہوں گے؟ یہاں پر تعمیر کے معنی ہوں گے۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو، فعل مضارع سے پہلے ان اگر آتا ہے تو مصدر کا معنی دیتا ہے، بتایا تھا، بہت تفصیل سے اس پر بات ہوئی تھی ہماری۔ اب مجھے لو یعمر، اسی طرح لو بھی ان کے معنی میں آتا ہے، یعنی مصدر کے معنی میں، جب فعل مضارع پر یہ داخل ہوگا تو مصدر کا معنی دے گا، جیسے اس کی مثالی۔ اسی طرح قرآن میں اللہ رب العالمین نے اور جا کہا ودو لو تدہنوا فیدہنون، اس کو میں مٹاتا ہوں، اس مثال کو دیکھیں، ودو، یہاں دیکھیں ودو آ گیا پھر، ہے نا، ودو لو تدہنوا، یعنی کیا مطلب ہے یہ؟ ودو ادہانک مصدر، ودو لو تدہنوا فیدہنون، یعنی ودو ادہانک کے معنی میں ہے، لو تدہنوا ان کے معنی میں ہے مصدر، ٹھیک ہے، ودو لو تدہنوا فیدہنون۔ تو پتہ یہ چلا کہ لو مصدر کے معنی میں آتا ہے۔ ودو کا مطلب کیا ہوگا؟ مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ ودو چاہنے کے معنی میں، ودا یودو کے معنی چاہنا، خواہش کرنا، خواہش کرنا، تمنا کرنا، ٹھیک؟ تو یود پہلی مثال میں نے آپ کو دی، یود احدهم لو یعمر الف سنہ، قرآن کی پوری آیت، ومن الذین اشرکوا یود احدهم، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، ومن الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنہ، مشرکین کی تمنا کیا ہے، خواہش کیا ہے؟ کہ 1000 سال انہیں زندگی دے دی جائے۔ تو یہاں پر لو کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ تو یہاں پر حرف امتناع لامتناع نہیں ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میں کہ پہلے جو میں نے آپ کو بتایا حرف امتناع لامتناع یہ اصل ہے، لیکن کبھی کبھی لو کچھ اور معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، جس میں سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا مصدر کے معنی میں۔ تو اب یہاں پر جب مصدر کے معنی میں لو آ جاتا ہے تو وہاں پر شرط اور جواب شرط والی بات نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ شرط جب لو مصدر کے معنی میں آتا ہے تو وہاں پر شرط اور جواب شرط والی بات نہیں رہتی۔ شیخ صاحب یہ آپ نے لکھا تھا نہیں لکھا میں فیدہنون، جی، تو اس کا آپ نے ایک لفظ بتایا، وہ کیا بتایا تھا شیخ صاحب؟ میں لکھنا چاہ رہی ہوں۔ ادہان، یہ مصدر لکھا میں نے، ادہان، جی جی، ہاں ادہان یا پھر ادہان، یہ مصدر ہے اس کا، جی ٹھیک ہے، ادہان یا ادہان، جی آ گیا شیخ صاحب، سمجھ آ گیا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو لو عموماً حرف امتناع الجواب لامتناع الشرط، یہ قاعدہ ہے، لیکن کبھی کبھی لو کچھ اور معانی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے لو مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا ہے لو تقلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تقلیل،
دیکھیں میں بار بار آپ کو یاد دہانی کراؤں کہ لو کی اصل ہے حرف امتناع الامتناع، لیکن کبھی کبھی لو کچھ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، جن میں سے سب سے پہلے مصدر کے معنی میں. جب مصدر کے معنی میں استعمال ہوگا تو وہاں امتناع الامتناع نہیں ہوگا. اسی طرح دوسرا ہے تقلیل. لو تقلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا تھا جو شادی تو کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس مہر کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. آج ہم لوگ تو پورے پیروں پر ہاتھوں پر پتہ نہیں کہاں کہاں کھڑے ہونے کے بعد شادی کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت صحابی شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں. پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کہا؟ التمس ولو خاتما من حدید. یہاں پر دیکھیں لو کس معنی میں استعمال ہوا، کہا کہ تلاش کرو اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. تقلیل کے معنی میں. تقلیل کا کیا معنی ہے؟ کم سے کم، تھوڑا کر دینا، تھوڑا کر دینا. اب عرب کا جو مزاج ہے، مہر دنیا کا مانگ کر لیتے ہیں لوگ، اور اس قدر مانگتے ہیں کہ یہاں پر کئی لڑکے ان کی جوانیاں ختم ہو جاتی ہیں مہر کو جمع کرنے میں. اور ہند و پاک کا رواج اس طرح ہے کہ وہاں پر لڑکے لڑکیوں سے اس قدر بھیک مانگتے ہیں کہ لڑکی والے وہ ان کی بھیک کو پورا کرتے کرتے ان کی لڑکیوں کی جوانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی. اسلام کا جو مزاج ہے، کہا کہ التمس ولو خاتما من حدید. تو یہاں پر لو تقلیل کے معنی میں استعمال ہوا ہے. جی، اذهب فالتمس ولو خاتما من حدید، بالکل صحیح. اور اس طرح جی پورا وہ بتائیے گا ترجمہ حدیث کا. التمس تلاش کرو، اچھا تلاش کرنا، ٹھیک. ولو خاتمن، خاتم انگوٹھی کو بولتے ہیں، حدید لوہا، اگرچہ کہ لوہے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ ہو. اس طرح کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کو ایک دم کم کر کے بتا دیا کہ اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو کم سے کم جو اس کے پاس ہے وہ تو وہ دے دے، کم سے کم جو اس کے پاس وہ تو دے دے. تو کیسے پتا چلا؟ لو کے ذریعے پتا چلا. واضح. اسی طرح وہ جہنم سے بچنے والی جو روایت ہے، اس میں کہا کہ صدقہ کرو ولو بشق تمرۃ، ولو بشق، تصدق ولو بشق تمرۃ، ہاں، ولو تصدق ولو بشق تمرۃ. یہاں بھی دیکھیں تقلیل کے معنی میں استعمال ہوا ہے. لو تقلیل کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ صدقہ کرو. ضروری نہیں کہ بہت کچھ جمع کر کے آپ صدقہ کریں، نہیں، کم سے کم کھجور کی ایک شاخ، ایک ٹکڑا ہی صحیح آپ صدقے میں دے دو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، یہ بھی ایک حدیث ہے، اور تصدق والی بھی ایک حدیث ہے. اتقوا النار. جی، وہ جو حدیث ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالوضوء عند كل صلاۃ، وہ تو شرط اور وہ والی ہے نا، اس میں تو تقلیل نہیں ہے. نہیں ہے وہاں پر لولا ہے، وہ ایک الگ معنی میں ہے، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ لوگ آگے. ٹھیک ہے جی. لو کی طرح ایک لولا بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ لولا پھر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے پھر وہاں پر انشاءاللہ پڑھیں گے. تو لو اصل میں حرف امتناع الامتناع ہے، جو کہ میں سمجھا چکا ہوں، لیکن بعض مرتبہ کچھ اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلے میں نے کہا کہ لو مصدری، حرف مصدری، مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح لو تقلیل کے معنی بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح لو تمنا، جیسے کہ سوال کیا تھا ہارون نے کہ ایک منٹ اس کو میں بازو کر لوں. ہاں، ہارون نے سوال کیا تھا کہ لو اور تمنا میں، لیتا میں کوئی فرق ہے کیا؟ لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، وہ تمنین ہے، وہ ونصب. لو بھی کبھی تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، عرض کے لیے، مطلب طلب اور درخواست کے لیے، تمنا اور خواہش کے لیے بھی لو استعمال ہوتا ہے.
اس کو ہم کہتے ہیں لو للتمنی والعرض. تیسرا معنی بتا رہا ہوں میں, لو للتمنی والعرض. عرض کہتے ہیں درخواست وغیرہ کو, طلب دینے کو, طلب کو. تو لو تمنا اور خواہش کے لیے, طلب کے لیے, درخواست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ اگر آپ کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں اپنے گھر پر, جیسے کبھی مجھے بلانا چاہتے ہیں کھانے وانے پر, تو مہمان بنا کر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لو تنزل عندنا فتأكل كثيرا, ہمارے پاس آؤ تو بہت کھاؤ گے آپ. لو تنزل عندنا ایک درخواست ہے, خواہش ہے, طلب ہے. اسی طرح آپ کسی سے کہنا چاہتے ہو کہ تم آؤ گے میرے پاس تو ہم مل کے بات کریں گے, تو آپ کہہ سکتے ہو کہ لو تأتینی فتحدثنی. تو یہاں پر آپ لو پر غور کریں, یہ لو خواہش اور تمنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے, لو للتمنی وللحق. قرآن میں بھی لو اس معنی میں استعمال ہوا ہے, جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورۃ الشعراء میں لو ان لنا کرة فنكون من المؤمنين. فلو ان لنا کرة فنكون من المؤمنين. یہ ہے نا پوری آیت کیا ہے اس طرح اس کی, فلو ان لنا کرة فنكون من المؤمنين. نعم, تو یہ سورۃ الشعراء کی آیت ہے, اس میں دیکھیں گے آپ فلو, فا کو چھوڑ دیجیے, ہاں, فلو ان لنا کرة فنكون من المؤمنين. تو یہ خواہش اور تمنا ہے کہ ایک اور موقع مل جائے تو ہم مومن ہو جائیں گے, ایک اور موقع مل جائے, ایک اور موقع ملے ہمیں, لنا کرہ, ایک اور مرتبہ ہمیں چھوڑا جائے تو ہم مومن ہو جائیں گے, یہ خواہش کریں گے اہل کفر. اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی ہے لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. سورۃ البقرہ کی آیت ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ لو تمنا, خواہش, طلب اور درخواست کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. شیخ صاحب, یہ ایک تو ہے کہ اگر, مطلب لو اگر میں استعمال ہو رہا ہے, اور یہ تو ہم کاش میں بھی کہتے ہیں نا کہ کاش اگر ہمیں چھوڑا جاتا تو ہم مومن ہو جاتے, کاش, تو یہ بھی وہی چیز ہوگی. جی, میں نے کہا نا ابھی کہ لو کاش کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, ابھی وہی بتایا میں نے. سورہ نبا میں ہے یا لیتنی کنت ترابا. جی, ابھی ہم بات کر رہے ہیں لو کی. لو کی اصل ہے حرف امتناع لامتناع, لیکن لو مصدر کا معنی دیتا ہے, لو تقلیل کا معنی دیتا ہے, لو تمنا کا معنی دیتا ہے. جب تمنا کہہ دیا میں نے تو اس کے اندر وہ کاش والی بات آ گئی نا, تو لو کے معنی کاش کے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمیشہ نہیں. ٹھیک ہے, کبھی لو تقلیل کے معنی میں آتا ہے, ابھی میں جیسے بتایا, کبھی لو مصدر کے معنی میں آتا ہے, اور کبھی لو تمنا اور خواہش کے معنی میں آتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته يا هارون. بارک اللہ فیک. آپ کو خود یہ ذرا سا توجہ دیں گی نا, اس پر غور کریں گے تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ یہ حرف امتناع الامتناع ہے یہاں پر, کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے تار ہو جاتا, یا پاش ہو جاتا, یا چور چور ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل نہیں کیا پہاڑ پر, اور وہ پہاڑ ہوا نہیں. تو یہ ہے حرف امتناع لامتناع. شرط نہیں ہوئی تو جواب بھی نہیں. جواب کیوں نہیں؟ کیونکہ شرط نہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اتارتا تو یہ ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو شیخ یہاں پہ دونوں معنی آ گئے. کیا دونوں معنی آ گئے؟ شرط والا اور جواب شرط والا بھی, اور تمنا والا بھی. نہیں, تمنا کہاں ہے یہاں پر؟ تمنا کہاں ہے؟
अच्छा है, सिर्फ वही है जवाब शर्त। ये अचानक से हारून ने सवाल कर दिया, हम तमन्ना की बात कर रहे थे तो हारून ने सवाल कर दिया तो मैंने उसका जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि लौ अंज़लना हाज़ा कुरान में क्या है, यहाँ लौ किस माने में, तो ये हर्फ इम्तिना लिम्तिना है। उसमें माजी भी है ना? जी जी वजह से अंज़लना जी माजी आया ना इस वजह से शेख, इस वजह से कि उसमें माजी आया है और वो हर्फ इम्तिना के लिए आता है। माजी आए तो फिर वो अच्छा। मोहम्मद इस तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं आप सबकी, और बहुत अच्छी बात है ये कि जब भी देखेंगे आप कि ये हर्फ इम्तिना इस माने में लौ इस्तेमाल हो रहा है, तो देखेंगे कि लौ के बाद का जो फेल होगा वो मादी होगा, लौ के बाद जो फेल होगा वो मादी होगा। तो ये एक पहचान के लिए और मोहम्मद यहाँ पर आपके सामने जिक्र कर रहे हैं इस चीज। तो आप जहां जहां देखें, आप कुरान की जो भी आयत आप पेश कर सकते हैं, पेश करें। जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन, या फिर लौ नशाउ जअलनाहु हुतामन। पहले तो आप इसको समझ जाएं, फिर उसके बाद कुछ और कवायद हैं कि जब हर्फ इम्तिना के लिए होगा तो फिर उसका जवाब कैसे होगा, वो किस पर आएगा, वो चीजें मैं जिक्र करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं लौ के माने बता रहा हूं आपको। तो लौ एक और माने में इस्तेमाल होता है, वो है वसल। ये चौथा है ना? जी चौथा ही, चौथा जी सर। हर्फ वस्लिन भी कहा जाता है, वस्लिया, जोड़ने के लिए। पिछली बात को, पिछले कलाम को आगे के कलाम से, यानी लौ से पहले वाले कलाम को लौ के बाद वाले कलाम से जोड़ने के लिए, और बात के अंदर तक़वियत पैदा करने के लिए भी लौ इस्तेमाल होता है। जैसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लिखता हूं मैं यहाँ पर, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। यहां पर देखें वलौ, लौ करिहल काफिरून, तो लौ करिहल काफिरून। अब यहाँ पर कोई ये ना बोले कि जो है ना फिर लौ के बाद मादी इस्तेमाल हुआ है ना, तो यहाँ शर्तुन क्या इम्तिना के माने में है, ऐसा नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि वो बातें इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल इस दर्स में सिर्फ इतना जहन में रखिए, आप सिर्फ इतना जहन में रखिए कि लौ किन किन मानी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, आज का जो दर्स है आप सबके लिए कि लौ किन किन मानी में इस्तेमाल हुआ है, इसको ध्यान में रखिए। सबसे पहला मैंने बताया हर्फुल इम्तिना, दूसरा मैंने बताया कि ये अक्सर तो वही है, और कभी लौ मस्दर के माने, मस्दर का माना देता है, नंबर 2। कभी लौ तकलील का माना देता है, नंबर 3। लौ कभी तमन्ना और आरत का माना देता है, नंबर 4। लौ कभी वसल का माना देता है, नंबर 5 है। वसल का माना मतलब जोड़ना और बात में तक़वियत पैदा करता है। जैसे युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो चाहते हैं कि अपने बातों से अल्लाह के नूर को बुझा दें, अपने मुंह से अल्लाह के नूर को बुझा दें। और वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह तो अपने नूर को मुकम्मल करने वाला ही है। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे के काफिर नापसंद करें। तो यहाँ पर देखें, न शर्त वाली बात है, न जवाब शर्त वाली बात है, न मस्दर का माना है, न तमन्ना का माना है, न तकलील का माना है, बल्कि क्या है, सिर्फ पहली बात को दूसरी बात से जोड़ा गया है और बात के अंदर तक़वियत पैदा की गई है कि अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल करेगा ही, गरचे के काफिर उसको नापसंद करें। बात बहुत स्ट्रांग हो गई, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करेगा, बात यकीनन बहुत ही पावरफुल है। अल्लाह मुकम्मल करेगा, अल्लाह कहता है, लेकिन अल्लाह ने साथ में ये भी कह दिया कि गरचे के काफिर उसको नापसंद करें, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मुकम्मल करेगा। तो बात बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, बात बहुत ही तक़वियत वाली हो जाती है। तो लौ वस्ल के माने में आता है, लौ वस्लिया, हर्फुल वस्लिया। तो शेख साहब, ये जो लौ है ये मुस्तकबिल के लिए मतलब नहीं हो रहा इस्तेमाल, अगर हम इस जुमले को देखें तो, कि अगर काफिरों को बुरा ही लगे, यानी अल्लाह ताला करेगा, अल्लाह करेगा किसके माने किए, किसके माने किए हैं आपने ये कि अल्लाह ताला अपने इस नूर को मुकम्मल करेगा, किसके माने किए आपने, किसके माने किए? अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल करेगा, ये किस आयत के किस हिस्से के माने किए हैं आपने? ये ऊपर वाले जो आपने लिखा है कि अल्लाह ताला नूर को मुकम्मल करेगा, चाहे काफिर को बुरा ही लगे।
सुनिए, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करेगा, वो यहाँ तक है जो मैंने दायरे में डाला है, ठीक है, इसका लव से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जुमला तो आगे कंटिन्यू हो रहा है ना शेख साहब। अगर के काफिर नापसंद करें, पहले जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ा गया है, मुस्तकबिल के माने कुछ नहीं है इसमें। ठीक। यहाँ बस लव का काम है कि पहले जुमले को अगर सिर्फ लव करिहल काफिरून बोलेंगे बात पूरी नहीं होगी, बात समझ में आए। और अगर अल्लाह मुतिम्मु नूर ही कहेंगे तो बात तो हो जा रही है, पूरी बात तो पूरी हो जा रही है। लेकिन बात लव के बाद वाले जुमले के साथ बात में जो मजबूती है ना, वो मजबूती उसमें नहीं है, जो तक़वियत है ना वो नहीं है, वो लव की वजह से वो माना पैदा हुआ, यानी इसमें शिद्दत पैदा हुई। तो नूर को मुकम्मल करेगा ही, गर्चे काफिर उसको नापसंद करें। ठीक, चलें। इसी तरह कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह कहा कि वइदा कुल्तुम फअदिलू, वइदा कुल्तुम फअदिलू वलौ कान ज़ा कुर्बा। देखिए, इंसाफ का मामला करना है, बात कितनी सही है। मैं बोलूं आपको कि अब्दुल्ला इंसाफ करें, और ये बोलूं कि अब्दुल्ला इंसाफ करें गर्चे के आपके रिश्तेदारी क्यों ना हो, दोनों में ज्यादा मजबूत कौन सी बात है? अगरचे आपकी रिश्तेदारी क्यों ना हो, है ना। ये है वइदा कुल्तुम फअदिलू वलौ कान ज़ा कुर्बा। यहाँ भी लौ वस्ल के माने में है, पहले जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ा है, जिसका फायदा यह है कि बाद में मजबूती यानी माने में तक़वियत पैदा होती है। फिर यहीं पर हम रुकते हैं, बस इन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है, इन 5 मानों के लिए, यानी या फिर 4 समझें। पहला जो है वो हर्फ इम्तिना लिम्तिना, उसमें शर्त के माने हैं, जबकि दूसरे में किसी में शर्त के माने नहीं है। तमन्ना है, मसदर है, तकरीर है और वसल है। तो इन 5 मानों में ये लव इस्तेमाल होता है। फिलहाल इतना याद रखिएगा, बाकी कुछ और बातें हैं वो इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे।